السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی زمین کے نیچے ایسا کیا چھپا ہوا ہے جو افغانستان کو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک بنا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ افغانستان دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ 4 دہائیوں تک مسلسل حالت جنگ میں رہا، جس کی وجہ سے اس کا انفراسٹرکچر کافی تباہ ہو کے رہ گیا اور لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو گئیں، اور مستقبل قریب میں افغانستان کے دکھوں کا کوئی خاص حل نظر نہیں آتا۔ صرف ایک چیز ایسی ہے جو افغانستان کے مشکلات کے حل کا باعث بن سکتی ہے، اور وہ ہے اس کے معدنی ذخائر۔ اس کا تخمینہ جو ہے تقریباً 1000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ لگایا جاتا ہے۔ افغانستان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے لیتھیم کے ذخائر موجود ہیں۔ اگرچہ پوری دنیا کی نظریں افغانستان میں موجود لیتھیم پر ہیں، لیکن اس کی ویلیو 0 بتائی جاتی ہے، جس کی بہت دلچسپ وجہ بتائی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 2010 میں امریکی فوجیوں اور جیولوجیکل سروے کے ماہرین نے افغانستان میں ایک سروے کیا، اور اس سے پہلے سوویت یونین، جسے روس کہا جاتا تھا، اس نے بھی افغانستان میں معدنی ذخائر ڈھونڈنے کے لیے سروے کر چکے ہیں۔ اور امریکی سروے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ افغانستان میں کاپر، لیتھیم اور آئرن سمیت دیگر نایاب معدنیات کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ انہیں آج تک کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، ٹچ بھی نہیں کیا، اور اس رپورٹ میں افغانستان کی لیتھیم کے ذخائر کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور افغانستان کو لیتھیم کا سعودی عرب قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب دنیا میں، یاد رکھیے، سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک ہے۔ تیل نکلنے سے پہلے یہاں بہت غربت تھی، لیکن تیل نکلتے ہی اس کی قسمت چمک اٹھی، اور آج یہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ اس طرح افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی لیتھیم کے ذخائر نکال لیے جاتے ہیں تو یہ بھی سعودی عرب کی طرح بہت گرو کر سکتا ہے۔ لیتھیم دوستو یاد رکھیے ایک ہلکی سی دھات ہے جسے موبائل فون کی اور الیکٹرک گاڑیوں کی جو بیٹریز ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ موبائل فون اور الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریاں بنانے کے لیے ایک لازمی جزو ہے۔ دنیا میں اسمارٹ فون کے صارفین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرک گاڑیوں کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی ملک تو 2030 اور 2040 کے اہداف بھی سیٹ کر چکے ہیں، اور اس وقت تک یاد رکھیے 2030-40 میں ڈیزل اور پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں ختم کر دی جائیں گی۔ ان کی جگہ ماحول دوست گاڑیاں یعنی الیکٹرک وہیکلز آپ کو روڈ پہ چلتی ہوئے دوڑتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس انیشیٹو کا مقصد ماحول سے کاربن کے اخراج کو کم سے کم کرنا ہے تاکہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نپٹا جا سکے۔ دنیا میں دوستوں اس وقت لیتھیم کا سب سے بڑا ذخیرہ پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ بولیویا کے پاس ہے۔ اس کے پاس 2 کروڑ 10 لاکھ ٹن لیتھیم ہے، اور افغانستان کے پاس کتنا لیتھیم پتہ ہے؟ اس کی حتمی مقدار تو پتہ نہیں ہے، لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے پاس بھی بولیویا جتنا لیتھیم موجود ہے۔ یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے جس کو صنعتی پیمانے پر کبھی استعمال نہیں کیا گیا، اور چھوٹے پیمانے پر ماضی میں اس کی مائننگ کی جاتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی سمگلنگ بھی ہوتی رہی ہے، لیکن باضابطہ طور پر حکومتی سطح پر ان ذخائر کی طرف کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ چین کی بات کی جائے تو چین شروع ہی سے افغانستان کے قدرتی ذخائر میں دلچسپی دکھا رہا ہے، اور دونوں ملکوں کی سرحد ایک چھوٹی سی راہداری ہے جس کو کہتے ہیں واخان کوریڈور، اس کے ذریعے ملتی ہے۔ اس لیے چین کی افغانستان کی قدرتی ذخائر میں دلچسپی اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور مئی 2023 میں ایک چینی کمپنی نے معدنیات نکالنے کے لیے افغانستان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے تھے، اور چینی کمپنی نے معدنیات کے شعبے میں افغانستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی آفر بھی کی تھی، لیکن افغان حکومت نے اس چینی آفر کو مسترد کر دیا۔ افغان حکومت کے مطابق چین اپنا مفاد دیکھ رہا تھا، ان کے پاس دیگر انٹرنیشنل پارٹیز بھی آ رہی تھیں جو کہ معدنی ذخائر میں دلچسپی انٹرسٹ شو کر رہی تھی۔ ضروری نہیں کہ سارے ٹھیکے چین کو ہی دے دیے جائیں، افغانستان اپنے مفادات کا فیصلہ خود کرے گا۔ چنانچہ افغانستان کی گورنمنٹ نے چین کو یہ کہہ کر ان کی آفر کو ریجیکٹ کر دیا، اور افغانستان کے لیتھیم کے ذخائر اس کے 3 صوبوں کنڑ، ہلمند اور نورستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگرچہ دنیا انہیں ٹریلین ڈالرز کے ذخائر قرار دیتی ہے، لیکن ان کو نکال کر پروسیس کرنا اور پھر مارکیٹ تک لے کے جانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اور برطانوی تھنک ٹینک ایڈم اسمتھ انسٹیٹیوٹ نے افغانستان کے معدنی ذخائر کی ویلیو جو ہے اس کو 0 قرار دیا ہے، اور تھنک ٹینک کے مطابق کسی بھی معدنی ذخائر کی ویلیو کا اندازہ اس کی کاسٹ اور اس کی فروخت کی قیمت سے لگایا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی معدنی ذخائر کو نکالنے کے لیے کتنے وسائل خرچ کیے جائیں گے،
کتنی لیبر فورس لگے گی اور جب معدنیات زمین سے نکل آئیں گے تو وہ مارکیٹ میں کتنے میں فروخت ہوں گے، اور فروخت کے بعد کیا وہ اپنا لگایا ہوا خرچہ پورا کر سکیں گے یا نہیں۔ اگر تو کوئی معدنی ذخائر بچت دیتا ہے تو ہی فائدہ مند ہے، لیکن اگر معدنیات کو نکالنے کا خرچہ زیادہ ہو تو یہ ذخیرہ جتنے بھی پیسوں کا ہوا اس کا بالکل کک فائدہ نہیں ہوگا۔ اور افغانستان کے موجودہ ذخائر کی ویلیو بہت زیادہ ہے، لیکن موجودہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان ذخائر کو نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر نکالا بھی جاتا ہے تو اس کا کوئی خاطر فائدہ نہیں ہوگا، ان کو نکالنے کا خرچہ اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ کسی بھی صورت میں کوئی فائدہ مند کاروبار یا منافع نہیں دے سکے گا۔ اس لیے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ فی الوقت فی البدی افغانستان کے معدنی ذخائر کی ویلیو صفر کے برابر ہے۔ موجودہ مشینوں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے افغانستان کی معدنیات نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے افغانستان کی معدنیات کی ٹوٹل قیمت 1000 ارب ڈالر کے قریب بھی ہو جائے، لیکن اگر اس کو نکال کر کسی بھی قسم کا کوئی افغانستان کی اسٹیٹ کو، ریاست کو فائدہ نہیں ہوتا تو یہاں پر موجود 1000 ارب ڈالرز کی ذخائر کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ان کی ویلیو زیرو ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام معدنیات اس ملک کے لیے گیم چینجر ثابت نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کرے فیوچر میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے جس سے مائننگ کرنا آسان اور مائننگ سستی ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے گا، یہ میرا جملہ مارک مائی ورڈز، تو یہ معدنی ذخائر افغانستان کو نہ صرف فائدہ دے سکتے ہیں بلکہ افغانستان کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں بھی شامل کروا سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور یہ خبر تاسو ته کوم که تاسو افغانستان نه تعلق لرئ، زه به انشاءالله کوشش کوم چې دا ذخایر به خپل سترګو سره ګورم، او انشاءالله کوشش وکوم د چکر ولګوم لاندې ولیکئ ستاسو نامه څه ده او کومې صوبې کې کوم ښار کې پاتې کیږئ، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، آمین ثم آمین۔ آخر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، اور آپ سدا بہار نوجوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے، آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نیچے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایویں سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں شلاجیت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔